الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورۃ اللہب مکیہ، دو نام ہے اس سورت کے، ایک تو سورۃ اللہب ہے تبت یدا ابی لہب کی مناسبت سے، دوسرا نام سورۃ المسد بھی ہے فی جیدہا حبل من مسد کی نسبت پر۔ 5 آیتوں والی سورت ہے، 111 نمبر کی سورت ہے۔ فرمایا گیا تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور ہلاک ہو گیا۔ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو ناموں کے ساتھ تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ صحابہ میں پورے قرآن میں ایک صحابی کا نام ہے، حضرت زید کا، ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے۔ مخالفین میں ابو لہب کا تذکرہ یہاں، چونکہ کئی بار آپ سن چکے ہیں نا، قرآن جو کچھ بیان کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک خاص پس منظر ہو، ایک خاص شان نزول کے تحت ان آیتوں کا نزول ہوا ہو، لیکن اکثر جگہ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، خصوصیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت زید کا حوالہ آیا ایک مسئلے کی نسبت پر، تو وہ مسئلہ حضرت زید ہی کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ تو یہ اسی لیے قرآن نے الفاظ میں بھی اس خصوصیت کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ آپ انا آتینا کل کوثر میں پڑھ چکے ہیں کہ عاص ابن وائل نے آپ کے لیے کہا تھا کہ یہ ابتر ہے، تو قرآن نے اس کا جواب دیا، لیکن جواب میں عاص ابن وائل کا تذکرہ نہیں آیا۔ جو بھی ایسا کہے گا تاکہ اس میں ایک عموم آ جائے، لیکن ایگزامپل کے طور پر 2 نام قرآن نے لیا ہے، ایک مخالف کا ابو لہب کا اور دوسرا موافق حضرت زید کا۔ ابو لہب کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، نام ان کا عبد العزیٰ تھا، اصلی نام عبد العزیٰ۔ ابو لہب اس کی کنیت بتائی جاتی ہے۔ کنیت یعنی وہ نام جس میں اب یا ابن استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ فادر کے معنی میں، ابن جو ہے یہ بیٹا سن کے معنی میں، لیکن کبھی کبھی یہ جو اب لفظ آتا ہے نا، ہر جگہ باپ یہ ترجمہ فٹ نہیں بیٹھتا، چونکہ ابو لہب کا مطلب ہوگا لہب کا باپ، ابو بکر کا مطلب ہوگا بکر کا باپ، حالانکہ حضرت ابو بکر کا کوئی لڑکا بکر نام سے نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر کے 3 بیٹے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبد الرحمن،
تو یہ تو بکر ہے ہی نہیں، تو ابو بکر کیسے ہوئے؟ امام ابو حنیفہ، حنیفہ نام کی کوئی لڑکی نہیں تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی. تو یہاں پر اب جو ہے والا کے معنی میں، والا. ابو بکر پہلے والا، بکر کہتے ہیں جو ہر چیز کا پہلا حصہ، اس کو کہتے ہیں بکر یا باکورا. تو ابو پہلا والا یعنی فرسٹ. جب وہ سب سے پہلے ایمان لائے تو ابو بکر کہلائے. حضرت ابو بکر کا بھی نام کچھ ایسے تھا، عبد الکعبہ. تو یہ ابو بکر اسمانہ کر ہے. تو ابو لہب بھی اسمانہ کر نہیں کہ آپ ترجمہ کریں ان کا کوئی بیٹا تھا لہب نام کا، اس لیے کنیت پڑی ابو لہب. قرآن نے نام کے ساتھ بیان نہیں کیا، ان کو کنیت کے ساتھ بیان کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبد العزیٰ جو نام تھا ان کا یہ شرکیہ نام ہے. قرآن نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ شرکیہ نام استعمال کیا جائے، اس کی جگہ کنیت استعمال کی گئی ابو لہب. اب اس کی کنیت ابو لہب کیوں تھی؟ لہب کہتے شعلے کو، آگ کا کی جو شعلہ ہوتا ہے اس کو فلیم، اس کو کہتے ہیں لہب. تو ابو لہب کا ترجمہ یہاں پر کیا کریں؟ شعلے والا. اس کی دو وجہ بتائی گئی. یا تو یہ ہے کہ یہ بہت غصہ والے تھے، غصہ والا ہونے کی وجہ سے ان کی کنیت پڑ گئی ابو لہب. زیادہ مشہور یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت خوبصورت تھے، ان کا رنگ بہت سرخ تھا، یہ دونوں گال بتائے بالکل لال لال، اس وجہ سے ان کی کنیت ابو لہب پڑ گئی. آگ جیسا بالکل ان کا کلر سرخ. میں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سگے چچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر چچاؤں کی بات کرے تو بعض لوگوں نے 10 لکھا ہے، 11، 12 اور 13 کی بھی روایت آتی ہے. سب سے بڑے تھے حضرت، سب سے بڑے کا نام تھا حارث اور سب سے چھوٹے چچا کا نام تھا عباس. بہرحال 11 ہو یا 12 یا 13، مسلمان ہونے والے چچا 2 ہی تھے، ایک حضرت عباس اور دوسرا نام ہے حضرت حمزہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کے چچا تھے. یہ جو عبد المطلب کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، ان کا ایک ہی لڑکا تھا حارث نام کا. میں نے کہا چچا میں سب سے بڑا چچا کا نام تھا حارث. تو ایک ہی تھے. جب عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودا ہے، تو زمزم کا کنواں کچھ دنوں تک غائب تھا، اور غائب اس طرح ہوا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سب سے پہلے جا کر آباد ہوئے وہاں. نوح علیہ السلام کے زمانے تک تو وہاں پر سب آبادی تھی، آبادی کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا. لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو اس گھر کو اٹھا لیا گیا، وہاں آبادی ختم ہو گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا خانہ کعبہ کی تعمیر کرو اسی پرانی بنیاد پر. تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اور اس سے پہلے حضرت اسماعیل کو وہاں لا کر چھوڑا انہوں نے. زمزم کا کنواں نمودار ہوا. اگر حضرت حاجرہ اس کو گھیر نہ دیتی تو چشمے کی شکل میں ہوتا، اب وہ کنویں کی شکل میں ہے. حضرت جب وہاں پانی کا انتظام ہو گیا تو آس پاس میں قبیلہ بنی جرہم کے لوگ رہا کرتے تھے، وہ وہاں آ کر آباد ہو گئے. تو حضرت اسماعیل کی شادی اسی خاندان میں ہوئی. اب بنو اسماعیل تھے، بنو جرہم تھے.
بنو اسماعیل کی تعداد کم تھی، ان کی زیادہ، لیکن میل ملاپ کے ساتھ رہے۔ بعد میں پھر دونوں خاندانوں میں اضافہ ہوا، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی تو بنو جرہم نے بنو اسماعیل کو وہاں سے باہر کر دیا۔ تو آس پاس کے جو لوگ تھے وہ بنو اسماعیل سے متاثر تھے، وہ جانتے تھے حضرت ابراہیم اسماعیل یہ خاندانی ایسا تھا۔ لوگوں نے بنو جرہم کو وہاں سے پھر بھگا دیا اور بنو اسماعیل پھر وہاں آباد ہوئے۔ بنو جرہم جو وہاں سے بھاگے ہیں تو انہوں نے اس کنویں کو پاٹ دیا تھا، نام و نشان تک نہیں چھوڑا تھا۔ عبد المطلب جب کہتے ہیں نا مکے میں ان کو ایک طرح سرداری ملی، قریش کے ایک طرح سردار بنے، تو انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کوئی کہہ رہا ہے احفر برہ۔ عبد المطلب کہتے ہیں وما برہ، برہ کیا ہے؟ جواب دینے کے بجائے وہ شخص غائب ہو جاتا ہے۔ دوسری رات کو پھر خواب دیکھتے ہیں، وہ شخص خواب میں آتا کہتا ہے احفر المظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ عبد المطلب کہتے ہیں خوابی میں ومل مظنونہ، مظنونہ کیا ہے؟ وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے احفر طیبہ، طیبہ کھودو۔ یہ کہتے ہیں وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ وہ بھاگ جاتا ہے۔ چوتھے روز خواب دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں احفر زمزمہ، کہ زمزم کھودو۔ یہ زمزم کے گویا کے نام ہے۔ برہ کہتے ہیں وسیع، براڈ، چونکہ وہ کنواں تھا اور اس میں پانی تھوڑا عام کنویں کی طرح نہیں تھا، بہت زیادہ، اس لیے اس کو برہ کہا گیا۔ مظنونہ کہتے ہیں وہ چیز جس میں آدمی بخیلی کرے۔ بخیلی کا مظاہرہ کس میں کرتا ہے؟ جو ویلیو فل چیز ہوتی ہے۔ ویلیو لیس اس میں کون بخیلی کرے گا کہ لے لو؟ تو چونکہ یہ قیمتی چیز ہے اس لیے اس کا نام مظنونات، اور پاکیزہ ہونے کی وجہ سے طیبہ بھی کہا گیا۔ اور زمزم یہ مشہور نام پڑا۔ زمزم یہ پہلے کس نے استعمال کیا؟ حضرت ہاجرہ نے۔ یہ دو لفظ ہے اصل میں تھا، زم، یہ جو لفظ ہے اصل میں ایک زم ہے، اسی کو بارے دیگر کہا گیا مکرر، تو زم بن گیا۔ زم کے معنی رک جا۔ جب انہوں نے پانی کو بہتے ہوئے دیکھا تو پانی کو مخاطب کر کے کہا پانی رک جا رک جا، بولتے ہیں نا، تو زم، تو نام زمزم کے ساتھ مشہور ہو گیا۔ اب عبد المطلب نے وہاں کھدائی، ظاہر ہے اب ان کو تلاش کرنا تھا، اور تلاش کرنے کے لیے کھدائی کرنی پڑتی۔ دوسرے لوگوں سے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ یہاں پر کھدائی کرنی پڑے گی۔ تو لوگوں نے کہا ہم یہاں پر پھاوڑا نہیں چلا سکتے، کہیں اللہ ناراض ہو جائے۔ ہوتا ہے نا، مسجد کو اگر شہید بھی کرنا ہو، کہ بڑی مسجد بنانا ہو، تو آدمی ڈرتا ہے کہ اللہ کے گھر میں کیسے پھاوڑا چلاؤں۔ تو لوگوں نے کہا بھئی ہمیں ہمت نہیں کہ ہم یہاں پھاوڑا چلائے، کدال چلائے۔ لیکن عبد المطلب کو اپنے خواب کی بنیاد پر مکمل شرح صدر تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنا ایک ہی بیٹا حارث، اس کو لے کر انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں کو ان کے لیے نمودار فرما دیا، ظاہر فرما دیا۔ انہی دنوں میں جب وہ کھدائی کا کام کر رہے تھے اور ساتھ میں کسی کو نہیں پایا سوائے اپنے بیٹے کے، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور نظر منت کی شکل میں دعا مانگی کہ یا اللہ اگر میرے چند بیٹے ہو، کہا جاتا ہے کہ 10 کا نام لیا کہ 10 بیٹے ہو تو کیا ہی بہتر ہوتا، اور اگر ایسا ہوتا تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتا، قربان کر دیتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ حارث تو پہلے ہی تھے، اور اگر 10 ہے تو 11 ہو جائیں گے، اور 11 ہی کا قول زیادہ مشہور ہے۔ اب جب یہ بیٹے پیدا ہوئے
تو ان سے ایک دن خواب میں پھر ان کو خواب آیا، اور خواب میں کہا گیا اپنا نظر پورا کرو۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا کہ اس طرح کا میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے نظر کی شکل میں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹوں نے کہا بے شک ہم اس کے لیے تیار ہیں، جیسے حضرت اسماعیل نے کہا تھا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو انہوں نے بھی اپنی حامی بھر لی۔ تو کیسے طے کیا جائے کہ کس بیٹے کی قربانی دینی ہے؟ تو نظر مانا گیا، جو نظر مانا گیا اس کے لیے نظر مانا گیا، قرعہ ڈالا گیا، پرچی ڈالی گئی، پرچیوں میں بیٹوں کے نام لکھے گئے۔ تو پرچی کس کے نام پہ نکلی؟ عبداللہ کے نام پہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے عبداللہ، ان کے نام پہ پرچی نکلی۔ حضرت عبداللہ نے اپنی رضامندی اور حامی بھری، عبد المطلب ان کو لے کے چلے قربان کرنے کے لیے، بہنیں رونے لگی، اور ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم اس کے بدلے میں 10 اونٹ کیوں نہیں ذبح کرتے؟ اس زمانے میں جان کی دیت کتنی تھی؟ 10 اونٹ۔ تو انہوں نے 10 اونٹ لکھ کر پرچی ایک طرف رکھا اور ایک نام لکھا عبداللہ کا، اور پھر وہ پرچی اٹھائی گئی تو عبداللہ کے نام کی پرچی اٹھی۔ اسی طرح بار بار اس کو دہرایا گیا۔ جب 100 اونٹ دوسری پرچی میں 100 اونٹ لکھا گیا تو 100 اونٹ والا پرچی جو ہے وہ نکل آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی دینی ہے، اور ان کی پھر قربانی دی گئی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ابن الذبیحین کہا ہے، بلکہ ایک شخص نے آپ کو اس نام کے ساتھ مخاطب کیا، آپ خوش ہوئے، فرمایا کہ ہاں میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل دوسرے عبداللہ۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے اس کا ایک پس منظر میں نے بیان کر دیا۔ ان چچاؤں میں سے جو 11 چچا تھے، ایک نام عبد العزیٰ ابو لہب کا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ابو لہب تھے، ان کے بھائی عبداللہ کا جب انتقال ہو گیا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو دیگر عبداللہ کے جو دوسرے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، سب کی خواہش یہ تھی کہ مرحوم بھائی کے یہاں اگر بیٹا پیدا ہو تو نسل چلتی رہے گی۔ ان کی خواہش کے مطابق جب بیٹا پیدا ہوئے حضور کی شکل میں، تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، اور سب سے زیادہ خوشی کا اظہار ابو لہب نے کیا کہ ابو لہب کو اس کی باندی سویبہ نام کی باندی، 2 طرح پڑھا ہے، مشہور سویبہ ہی ہے، سویبہ نامی باندی نے یہ خوشخبری سب سے پہلے ابو لہب کو سنائی کہ آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ ایسی خوشی کی خبر سنائی ہے، کیا اجر دوں، کیا بدلہ دوں، جا آج میں تجھے اس خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ اور یہ سویبہ جو تھی بہت نیک عورتوں میں تھی، یہ ان 4 عورتوں میں ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ سب سے پہلے 7 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان کا دودھ پیا، حضرت آمنہ کا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک حضرت سویبہ نے دودھ پلایا، پھر زیادہ مدت حضرت حلیمہ نے پلایا، اور قبیلہ بنو سعد کی ایک اور عورت کا نام آتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ تو یہ سویبہ جو تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتوں میں تھی۔ تو خوشی ایسی ہوئی کہ انہوں نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا، لیکن یہ خوشی تب تک رہی جب تک آپ کی پہچان محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ہوتی رہی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف اور انٹروڈکشن
محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کرایا تو ابو لہب ایک دم بدل گیا. اتنی محبت کرنے والا کہتے ہیں نفرت کے لیے ایک مثال بن گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین معاندین کا جب نام لیتے ہیں نا، نفرت کرنے والوں کا نام لیتے ہیں تو ایک بڑا نام ابو لہب کا آتا ہے. اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے اعتبار سے سب سے بڑی گالی دی، اور ایسی گالی دی کہ آپ نے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا. تبت یدا ابی لہب کے ساتھ آگے کل انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائیں لغزشیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں گناہوں کی نحوست سے بچا، گناہوں کی ہلاکت سے بچا. یا اللہ نفس کی شرارتوں سے بچا، شیطانی وسوسوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. یا اللہ لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما، بدن اور جان کی عافیت، مال اور اولاد کی عافیت، ہر وہ چیز جو ہم سے متعلق ہے یا اللہ اس کی عافیت مانگتے ہیں، اور ہر طرح کی آفات و بلیات سے حفاظت مانگتے ہیں، آزمائشوں سے حفاظت مانگتے ہیں. بہت کمزور ہیں، اپنے آپ کو آزمائش کا اہل نہیں سمجھتے. یا اللہ آزمائشوں سے بچا. یا اللہ عافیت کے ساتھ دین پر استقامت عطا فرما. اچانک کی موت سے، بری موت سے محفوظ فرما. یا اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب